اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، ایمبریولوجی کا پورا علم ہے۔ سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریولوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا، کیا بات، واہ واہ، بے شک کہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو، زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات بتاتا ہوں، 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے، اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا، اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے، سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو، سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین، یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان، اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر گھپ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ آ کر کے بتاتا ہے، ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی، مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن میں اللہ فرماتا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی، اس سائنسدان کو بتایا گیا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو، وہ آیا سائنٹسٹ، کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری، آخر دن کی۔ اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا۔ اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز
حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے، ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، کیا بات، بے شک بے یہ شک خالق سمندر کی بات کر رہا ہے بے شک۔ جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی۔ میرے عزیزو، آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں، اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ کیا بات، بے شک۔ قرآن کے علوم کیا کم ہیں تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی، میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے، بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں۔ قرآن پاک کے عددی اعجازات، قرآن پاک کے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس کے فنڈے، بہت کچھ ہے، فزکس کے بارے میں ہے، جغرافی کے بارے میں ہے، الجبرا کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں ہے۔ یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے۔ جا کر کے دیکھیں، آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے، روزانہ صاف کرتے ہوں گے، قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں، گرد جمی ہوئی، دھول لگی ہوئی ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کر دو، قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئیں پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور سے پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا، کیا بات، واہ واہ۔ اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، آپ توجہ کریں، حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا، میرے خلاف نہ بنا۔ کیا بات، واہ۔ صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر، قرآن کو ہمارا حمایتی بنا۔ اے لوگوں، ہم کون سی زندگی گزار رہے آج؟ بہت دور ہم آ چکے، بہت دور ہم آ چکے۔ آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستا سمجھا جاتا ہے، اتنا سستا کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو، نہیں تو چھوڑو جائے۔ مدرسوں میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہ رہی ہو، کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو، قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں، خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں۔ کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو۔ نہیں، بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، امام ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا۔ ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس۔ تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کتنا؟ 4 لاکھ درہم، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے یہ نذرانہ بھیجا، ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا، 4 لاکھ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں 4,000 بھی کسی کو دیتا نہیں۔ حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے، اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے، امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں، جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا
انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے، اتنی بڑی رقم، بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا۔ دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت کدے پر آ گئے، گھر پر آئے، کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا، میں نے ہدیتاً بھیجا ہے۔ کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا، اتنی بڑی رقم؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو بلایا، ادھر آ بیٹا، کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا، کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا۔ بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ واہ 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 واہ، میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا۔ اللہ، آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے، ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے، اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں آئرہ غیرہ نتو کھیرہ ہمیں سکھانے آ رہا ہے، بڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا، یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا، بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا۔ کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے، اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے، کیا بات، ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے، سنو کیا لقمان کہتے ہیں بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا، یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا۔ آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے، صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی اسکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر۔ کتنے تو فریفتہ ہو گئے، کتنے جوانی برباد کر چکے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے عزیزو، ایک جوان نے مجھے بتایا تھا، رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا، اچانک پردہ ہلا تو ڈر لگا، جلدی سے اسکرین آف کیا بیٹھا۔ مجھے لگا ماں آئی ہوگی، باپ آیا ہو، کوئی آیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں۔ پردہ ہلا، ایک بلی آئی تھی، اس سے بھی ڈر لگ گیا۔ میں نے کہا پردے کے ہلنے سے اتنا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے
تیرا ایمان کہاں گیا؟ وہ مولا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، بے شک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت واصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کر لو۔ آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا، آیت مکمل کرتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر برائی کر لیا تو نے، اگر بے حیائی ہو گئی، یہ مت سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا۔ آج سے 4000 سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا، یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے، یا زمین کے اندر جا کر کرے، کہیں پر بھی کر لے، جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی، نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرنے کا تصور، نہ زمینوں کے اندر جانے کا، نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور، یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے۔ اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا۔ بے شک بے شک وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو اللہ وہ تمہیں دکھائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو اللہ تمہیں دکھائے گا۔ اخلاق سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہو، اگر یہ فارمولہ کسی کو یاد ہو جائے، میں کہتا ہوں سارے سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو جائیں، اس بندے کو کوئی بہکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا، بے شک بے شک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگرانی کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بچوں کے دلوں میں اخلاق بعد میں آئیں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے، سب لایا جائے گا، سب لایا جائے گا، جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، سب لایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا، کیا سکھایا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو، ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا جھک کر چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو۔ بے شک